فرمایا کہ راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے جایا گیا۔ کہاں؟ دور کی مسجد تک، المسجد الاقصیٰ۔ اس میں جو لفظ الاقصیٰ استعمال ہوا ہے وہ اب نام بن گیا ہے۔ اب تو ہم کہتے ہیں مسجد اقصیٰ ہے، لیکن یہ قرآن میں نام کے طور پر استعمال نہیں ہوا، بلکہ اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا کوئی نام نہیں تھا مسجد اقصیٰ، دور کی مسجد۔ یعنی اگر مسجد حرام میں آپ کھڑے ہیں تو وہ مسجد جو کسی پیغمبر نے اس مسجد کے علاوہ زمین پر بنائی ہے، وہ وہاں سے ایک دور کی مسجد تھی۔ تو اس لیے دور کی مسجد، جیسے ہم دور کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی زبان میں اقصیٰ کہیں گے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ اس وقت بھی جو جگہ ہے وہی ہے، یعنی اس میں ایک چٹان تھی جو غالباً قربان گاہ کی چٹان ہے، وہ باقی تھی، اور کئی ایکڑ پر مشتمل ایک رقبہ ہے جو باقی ہے۔ آخری مرتبہ جس طرح کی تباہی رومیوں کے ہاں ہوئی اور جس طرح ہیکل کو برباد کر دیا گیا، اس کے بعد پھر اس کی تعمیر نہیں ہو سکی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح ایک میدان سا پڑا ہوا تھا، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں تھی، کوئی مسجد، کوئی عمارت بنائی گئی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ 70 عیسوی کے بعد سے ایسے ہی ہے۔ 70 عیسوی میں رومیوں نے حملہ کر کے اس پورے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا، یہود کو وہاں سے جلاوطن ہونا پڑا، ان کو بہت سے ایسے ستمرانیوں کا شکار کیا گیا جو دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا المناک باب ہے۔ یہ سب ہوا، اور وہ گھر بھی یا وہ مسجد بھی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اس کے بعد سے وہ ایک رقبہ ہے جو پڑا ہوا ہے، یعنی ایک احاطہ کہہ لیں، اس میں کچھ آثار ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ جو عمارت ہے یہ بھی بہت بعد میں بنو امیہ کے زمانے میں بنی ہے، جس کو اب آپ دیکھتے ہیں۔ یہ اس وقت وہ عمارت نہیں تھی، یہ عبد الملک نے بنوائی تھی یہ عمارت، جو اس وقت ایک گنبد، سنہری گنبد کی صورت میں تصویروں میں نظر آتی ہے۔ اور اس احاطے کے بالکل کونے میں وہ مسجد ہے جو سیدنا عمر نے جہاں نماز پڑھی تھی، وہاں پہ مسلمانوں نے بعد میں بنا دی، اس کو مسجد عمری کہا جاتا ہے۔ تو وہاں کوئی مسجد نہیں ہے اس طرح بنی ہوئی یا تعمیر ہوئی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی تھی، بلکہ مسجد کا احاطہ تھا، اسی کو کہا ہے۔ اس لیے کہ جب کسی جگہ کو مسجد بنانے کے لیے خاص کر دیا جائے تو اس میں عمارت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ عمارت بنا لیں، عمارت ڈھا دیں، ہم نے ایک جگہ کو خاص کر لیا، یہاں ہم اللہ کی عبادت کیا کریں گے، بس یہ مسجد ہے۔ تو بیت اللہ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ اس کی چار دیواری جیسے اب آپ کو نظر آتی ہے، ایک زمانے میں نہیں تھی۔ ایسے وقت بھی آئے ہیں جب کئی دن کے لیے عمارت کو مسمار کر دیا گیا، جیسے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے پوری عمارت ڈھا دی تھی، اور بس ایک ٹاٹ کا کپڑا تھا جس سے اس کے گرد ایک دیوار سی بنا دی گئی تھی، اور لوگ اسی میں حج بھی کر رہے تھے، عمرہ بھی کر رہے تھے، سب چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں تاریخ میں۔ تو عبادت گاہ کی حیثیت در حقیقت اس عمارت کو نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ ہے جو خاص کی گئی ہے، اسی کو یہاں مسجد کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ، وہ جگہ وہ زمین ہے جو خاص کی گئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدس بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت بھی عطا کی ہے۔ آپ آج ایک عمارت بنا لیں، کل کو اس کو منہدم کر کے کوئی دوسری عمارت بنا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسجد کی جگہ ہی اصل میں مسجد ہے، اسی کو یہاں مسجد سے تعبیر کیا ہے۔ تو الاقصیٰ جس طرح میں نے کہا کہ دور کی مسجد، جب اس کو یعنی اہل عرب کے سامنے وہ دور کی مسجد تھی۔ ایک قریب کی مسجد کون سی تھی؟ حرم، جو ہوا ان کے گھر میں، اور دور کی مسجد، دنیا میں دو ہی مسجدیں تھیں جو اللہ کے پیغمبروں نے بنا رکھی ہوئی تھیں، ایک جو ان کے قریب تھی، دوسری جو ان سے دور تھی، تو اس لیے اس کو دور کی مسجد کہا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے یروشلم کی مسجد مراد ہے، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ مقدس بھی اور مقدس بھی دونوں تلفظ صحیح ہیں۔ یہ حرم مکہ سے کم و بیش 40 دن کی مسافت پر تھی، یعنی اگر کوئی شخص سفر کرے اس زمانے میں، اب تو ظاہر ہے کہ چند گھنٹوں کی مسافت جہاز میں ہو جائے گی، یا کوئی اور ذریعہ اختیار کریں تو پھر بھی آدمی دن بھر میں پہنچ جائے گا، لیکن اس وقت 40 دن کی مسافت طے کر کے پہنچ سکتے تھے لوگ۔
اس کا تعارف اسی بنا پر المسجد الاقصیٰ، یعنی چونکہ 40 دن کی مسافت پر ہے تو اس لیے اس زمانے کے لحاظ سے اسے دور کی مسجد کہا گیا ہے، یعنی کوئی کل کلاں آپ جا کے دیکھ نہیں سکتے، 40 دن کا سفر کرنا پڑے گا، یعنی دور کی مسجد کے الفاظ سے کرایا ہے تاکہ مخاطبین کا ذہن آسانی سے اس کی طرف منتقل ہو سکے۔ اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، اگر دو ہی دنیا میں چیزیں موجود ہیں اور ان میں سے ایک آپ کے پاس ہے اور ایک آپ سے دور ہے تو اس سے بہتر کوئی تعارف کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ دو ہی مسجدیں تھیں، یعنی ایک وہ جس کو مسجد حرام کہا ہے اور دوسرے وہ جو وہاں سے دور کی مسجد تھی، یعنی مسجد اقصیٰ جس کو اب ہم کہتے ہیں۔ یہ اصل میں اس لفظ سے نام پڑ گیا ہے، نہ کہ یہ اس کا نام ہے۔ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا تو لوگوں نے اب اس کو مسجد اقصیٰ کہنا شروع کر دیا۔ بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اور ہیکل سلیمانی بھی، اس لیے کہ ایک بڑی عمارت تھی کسی زمانے میں اور ایکڑوں پر مشتمل رقبہ ہے جس میں وہ بنائی گئی تھی، اور بڑی غیر معمولی عمارت ہونے کی وجہ سے اس کو ہیکل کہا گیا، اور سیدنا سلیمان نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا، تو اس وجہ سے وہ ہیکل سلیمانی بھی کہلاتی رہی ہے۔ وہ ہیکل سلیمانی، بیت المقدس، اسی طرح مسجد اقصیٰ، یہ اسی احاطے کے نام ہیں۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے 70 عیسوی میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو 576 میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو اس سے بہت پہلے یہ احاطہ ایسے ہی ہموار ہو چکا تھا، اور اس میں عمارت نام کی کوئی چیز ہے، وہی ایک دیوار ہے پرانی جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جس کے پاس کھڑے ہو کر یہود عبادت کرتے ہیں۔ تو جس طرح کھنڈرات میں کچھ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، کوئی آثار رہ گئے، کوئی فرش رہ گیا، کوئی ستون رہ گیا، کوئی اسی طرح دیوار رہ گئی، یہی صورت رہ گئی ہوئی تھی، باقی عمارت بالکل ختم ہو چکی۔ اس کا تعارف یہاں پہ المسجد الاقصیٰ کے الفاظ سے کرایا۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ دو ہی مسجدیں ہیں، قریب کی مسجد مسجد حرام ہے، جب مسجد حرام کو الگ سے بیان کر دیا جائے گا تو کوئی ابہام نہیں ہوگا، جب دور کی مسجد کہا جائے گا تو اس سے وہی مسجد مراد ہوگی۔ کوئی اگر اس کے بعد بھی اس کے تعارف میں کسر رہ گئی تو اس کو ایک اور جملے سے ادا کیا ہے، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے۔ یہ خاص تعبیر ہے الہامی صحیفوں کی، یعنی یروشلم کو جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یا بیت المقدس کہیے تو الہامی صحیفوں میں اس کا تعارف اسی طرح کے الفاظ سے کرایا جاتا ہے۔